بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ وقل الحق من ربکم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کہ ہم ہمیشہ حق کہیں رب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے، جو بھی ہم تک صحیح بات پہنچے۔ تو ایک آپ لوگوں نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا تھا میں سوال جواب کے گروپ میں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ دجال اور طاعون مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے؟ ٹھیک ہے، تو میں نے اس پر ایک سرسری سا جواب دیا تھا کہ بھئی مدینہ کے بارے میں تو بات 100 نہیں 1000% بھی کیا لینا درست ہے الحمدللہ۔ اتنی صحیح حدیثیں ہیں کہ کوئی منکر اور بے دین اور بالکل ہی دہریہ ہی ہوگا وہ اس کا انکار کرے گا۔ بالکل صحیح بات ہے، اتنی بات تو صحیح ہے۔ مکہ والی حدیثیں جو نا وہ کچھ ضعیف ہیں، جی ہاں ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ٹھیک ہے، مگر میں بتاتا ہوں اس میں کیا حقیقت ہے۔ پہلی بات تو یہ سن لیں کہ مکہ ہو یا مدینہ ہو یا القدس شریف ہو، جی ہاں بیت المقدس یا بیت المقدس جس طرح لوگ بولتے ہیں عربی میں، القدس شریف، مکہ مدینہ تینوں ہماری مقدس ترین جگہ، اور کوہ طور، جی ہاں اس کو اللہ کے نبی نے مسجد سینا بولا جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی 40 دن کا۔ یہ 4 جگہ جو ہے نا ان پہ دجال نہیں پہنچ سکتا، ان تک دجال کی پہنچ نہیں ہوگی، ان کے قریب نہیں جا سکتا۔ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی کی سلسلۃ الحدیث الصحیحہ میں آئی، تو دجال کی 4 ایسی ہیں لمیٹیشنز جس میں وہ سمجھے اس کے آگے پیرے لگے ہوں گے، وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اب مکہ مدینہ کی تو مشہور ہے کہ فرشتوں کے پیرے لگے ہوں گے، وہاں دجال نہیں داخل ہو سکتا دجال تک۔ مسئلہ آ گیا اب طاعون کا۔ بھئی طاعون تو ماؤنٹ سائنائی کے آس پاس صحرائے سینا میں بھی ہے، تو صحیح حدیثوں میں طاعون کا کہاں کہاں ذکر ہے؟ تو یہ نوٹ کر لیں میری بات کہ جو طاعون ہے نا، پہلی بات تو یہ کہ آپ کے سوال کے ساتھ ہی یہ سوال جڑا ہوا ہے کہ پھر مدینہ میں کیسے لوگ مر رہے ہیں اگر طاعون نہیں داخل ہو سکتا؟ تو میں نے اس پر ایک ڈیٹیلڈ 10-11 منٹ کی ریکارڈنگ کروائی ہے، سمجھے وہ الحمدللہ کوئی گھنٹے کا لیکچر تھا جس کو میں نے 11 منٹ میں سمیٹا آپ کے لیے۔ یہاں پہ مختصراً بات کر دیتا ہوں کہ پہلے یہ سمجھ لیں کہ طاعون اور کرونا وائرس از ناٹ دا سیم، ٹھیک ہے جی، طاعون اینڈ کرونا وائرس از ناٹ دا سیم۔ وہاں پہ کرونا سے اگر کوئی موت ہو رہی ہے تو یہ نہ سمجھیں گے طاعون سے موت ہو رہی ہے، یہ نوٹ کر لیں آپ، پہلے یہ بات کلیئر کر لیں اپنے ذہن میں۔ اب آتے ہیں حدیثوں کی طرف۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ لا يدخل المدینۃ المسیح ولا الطاعون، المسیح الدجال یعنی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا علی انقاب المدینۃ ملائکۃ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، مدینہ کے پاس اس کے انٹریز کے اوپر، اس کے راستوں کے اوپر، انقاب، ایکچولی انقاب نہیں انقاب، وہاں پر جو ہے فرشتے موجود ہیں، اور وہاں پر نہ تو طاعون جائے گا اور نہ دجال داخل ہوگا، اور بلکہ یہ بھی کہا کہ دجال کو روکنے کے لیے احد کے قریب اس کا راستہ شام کی طرف پھیر دیں گے، بالکل جس طرح طاعون شام کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیری تھی نا، اس طرح دجال کو بھی ادھر پھیرا جائے گا۔ یہ ایک کام رسول اللہ کے وقت میں ہوا، یہ بعد میں ہونا ہے جو فرشتوں نے کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نوٹ کرتے جائیں بات۔ یہ ان کے ریفرنسز کیا ہیں؟ 5731 and 1379، 5731 کتاب الطب صحیح البخاری، اور 1379 مسلم شریف کتاب الحج، اور صحیح بخاری میں ہے 7133 کتاب الفتن میں بھی ہے، کتاب التوحید میں بھی ہے، موطا امام مالک میں بھی ہے 1616۔ ٹھیک ہے جی، یہ ساری حدیثیں سیدھی بات بتا رہی ہیں کہ مدینہ منورہ کے راستوں پر، مدینہ منورہ کے دروازوں پر فرشتے موجود ہیں۔ دجال فلا یقربہ الدجال، یہ ایک اور میں نے طرق آپ کے سامنے طریق اس کا تلاوت پڑھ دیا، تلاوت نہیں کیا، اس کو یعنی پڑھ دیا آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور انشاءاللہ اللہ کے نبی نے کہا، انشاءاللہ کا لفظ بھی ضروری ہوتا ہے نا لگانا، تو کہا انشاءاللہ وہاں طاعون بھی داخل نہیں ہوگا۔ مدینہ کا تو کنفرم ہو گیا۔ اب مسئلہ آ گیا مکہ کا۔ دجال کا پہلے میں نے آپ کو بتا دیا، صرف مکہ مدینہ نہیں بلکہ مکہ مدینہ تو کیا 4 جگہ ایسی جہاں دجال نہیں جا سکتا۔ یہ نوٹ کر لیں، بہت لوگوں کو صرف مکہ مدینہ کا ہی پتہ ہے، اکثر سوشل میڈیا پہ اسی کا ذکر ہوتا ہے۔ اب ہم بات کس کی کرنے والے ہیں؟ انشاءاللہ مکہ مکرمہ کی۔ میں نے وہاں سرسری طور پر ذکر کیا تھا کہ مکہ مکرمہ کے بارے میں طاعون کا نہ جانا حدیثیں ہیں ذرا کمزور، تھوڑی سی ضعیف ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب مجھے ایک حدیث الحمدللہ مل گئی جو بڑی بڑی کتابوں میں تو نہیں ہے، بخاری مسلم کے درجے کی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ وہ بھی صحیح ہے۔
علامہ ابن حجر العسقلانی اس کو اپنی فتح الباری میں بخاری شریف کی شرح میں جہاں یہ مدینے میں طاعون کا نہ جانا ہے نا وہاں پہ یہ حدیث لے کر آئے ہیں. اس کا یہ ریفرنس نوٹ کر لیجئے. اس کی 10ویں جلد ہے فتح الباری کی, عربی میں اس کا 202 ہے غالباً صفحہ, اس کے مختلف پرنٹس میں فرق بھی ہو سکتا ہے. امام ابن کثیر اس کو البدایہ والنہایہ میں لائے ہیں. امام بخاری اپنی تاریخ جو ہے تاریخ الکبیر اس میں بھی اس کو لے کر آئے ہیں, اور اس کو شعیب الارناؤوت نے صحیح قرار دیا ہے مسند حنبل کی تخریج میں. جی ہاں, مسند حنبل میں 10270 10270 وہ یہ حدیث ہے. کون سی ہے جی؟ جس میں مدینہ مکہ دونوں آئیں گے. المدینہ و مکہ, المدینہ و مکہ محفوفتان بالملائکۃ علی کل نقب منہا ملک. اللہ اکبر. ہر اس کے جو ہے نا بارڈر یا اس کی ہر باؤنڈری یا ہر دروازہ وہاں پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے. ملائکہ ہیں جو اس کو پورا گھیرے میں لیے ہوئے مکہ مدینہ کو, اور نہ صرف یہ بلکہ ہر چیک پوائنٹ پہ یا انٹری پوائنٹ پہ فرشتہ مقرر ہے. اور وہ کیا کرے گا؟ وہ دجال کو داخل نہیں ہونے دے گا اور نہ ہی طاعون کو داخل ہونے دے گا. لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. اللہ اکبر. یہ جو حدیث ہے نا تھوڑی سی اس کے اندر کمزوریاں تھیں, مگر اس کو شیخ ارناؤت نے صحیح قرار دیا مسند حنبل کے اندر, اور امام ابن حجر نے بھی, اور آثار سے بھی ثابت کیا کہ مکہ مدینہ میں جو وہاں پہ یہ سوال دیکھیں, یہ جو ایتھیسٹ لوگ اٹھا رہے ہیں نا مسئلہ, میں نے اس کا ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے, انہوں نے اس کا رد اس وقت بھی کیا ہوا تھا کہ بھئی جو مکہ میں یا مدینہ میں یہ لوگ مرتے ہیں بخار یا یہ ناک بہ رہا ہے ان چیزوں سے, یہ طاعون نہیں ہے. یہ موذی امراض تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ وہ والا وبائی طاعون نہیں ہے جس کو اللہ کے نبی نے طاعون قرار دیا, جس کو انگلش میں بھی پلیگ کہا گیا جو کہ بیکٹیریل ڈیزیز ہے. وہ کبھی نہیں مکہ اور مدینہ میں آئی الحمدللہ. جو بلیک پلیگ ہے نا, بیوبانک پلیگ بھی اس کی ایک قسم ہے, اس کی کئی قسمیں الحمدللہ. اور وہ جو خاص طور پہ شام میں آئی تھی سیریا میں, وہ کبھی نہیں آئی الحمدللہ مکہ مدینہ میں. مکہ مدینہ اس سے محفوظ ہیں. مدینہ تو بالکل ہے, جیسے میں نے کہا کہ مکہ میں کبھی آ بھی جائے طاعون تو گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ. یہ سیاسی گھبرانا نہیں, صحیح والا میں کہہ رہا ہوں, گھبرانا نہیں ہے. حدیث وہ تھوڑی سی کمزور ہے, اس میں رجال صحیح ذرا مل جل کے انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے. لیکن مدینہ کے بارے میں تو سر بس میاں بالمیاں کرسٹل انشاءاللہ تعالی بالکل. نہ دجال قدم رکھے گا وہاں نہ طاعون. دجال پہ تو 4 جگہ محفوظ ہیں, طاعون پر 2 جگہ ہیں, اور ان 2 میں بھی سب سے زیادہ پکی ایبسولوٹ مہر صادق الامین کی مہر ہے وہ مدینہ منورہ ہے انشاءاللہ. طیبہ ہے بھائی, یثرب سے طیبہ ایسے تو نہیں نا نام رکھا اللہ کے نبی نے. تو امید ہے معاملہ واضح ہو گیا ہوگا انشاءاللہ. واللہ اعلم.